میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میرے خطاب میرے چمن میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، خدای رحمت کا یہ قرآن کہیں سے پڑھ لو، کہیں سے کھولو، سطر سطر میں، حرف حرف میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، میں مکہ گھوما مدینہ دیکھا، کتاب میں طور سینہ دیکھا، عرب عرب میں، عجم عجم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، تو رات کھولو زبور دیکھو، انجیل پڑھ کر ضرور دیکھو، تو رات کھولو زبور دیکھو، انجیل پڑھ کر ضرور دیکھو، تمہیں ملے گی ہر ایک درم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفات کی بڑائی بڑائی اللہ رب العالمین واسطے ہے، انگنت ذات آداب درود و سلام آمنہ دلال عبداللہ دل یتیم امام الانبیاء سید الاتقیاء صافی روز جزا والی بتہا احمد مجتبہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ نہ موڑو، اگر تم ایسا کرو گے تو فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، اعمال کو برباد کر دے گا۔ سامعین محترم، عزیز بھائیوں، بزرگوں، نہایت قابل قدر عزت مآب اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ پاک دی پاک کلام قرآن مجید سورۃ محمد، کتنا پیارا نام ہے سورۃ محمد، یہ بڑا پیارا نام ہے۔ اللہ انشاءاللہ نام دے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہو گئی اللہ دی توفیق رحمت دے نال، لیکن محترم
ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس محبت نو نہ جانے کس کس طریقے دے نال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب تو بڑی محبت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے اور زندگی اس طرح گزاری جائے جویں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ سب تو بڑا محبت کا ایک ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت اگر ہے تو آپ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے بندے کی نشانی ہے، ایمان والے بندے کی نشانی ہے کون سی؟ اللہ اکبر، کہ مومن بندہ جڑا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی محبت کرتا ہے نا وہ عام دی محبت نہیں، ہر ایک چیز کو بڑھ کے نبی پاک نے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دینا، آمین کہہ دینا، اللہ اس مسجد دیا نمازاں نصیب فرما دے۔ نبی پاک مسجد نبی کے اندر ہے، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یار عمر میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں تہاڈے نال ہر ایک چیز تو ود کے محبت کرنا وا لیکن اپنی جان تو ود کے محبت نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا قسم ہے اس ذات دی جس ذات کے حق کے اندر میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد دینار اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، عزیز و اقارب کو، ہر ایک چیز کو بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان کو بڑھ کے میں محمد دینار محبت نہ کرے اس وقت تک مومن ہو سکتا نہیں۔ پتہ چلیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اچھا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے میں تہاڈے نال محبت اپنی جان تو بھی بڑھ کے کرنا تو نبی پاک مسجد نبی کے اندر باہر آتے ہوئے آ کے کہتے نے آپ فرمانے نے فل آنا یا عمر، عمر لگتا ہے کہ وہ تو عمر بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلیا نبی پاک کے نال محبت ہر ایک چیز تو بڑھ کے محبت کرنی، ہر ایک چیز تو بڑھ کے محبت کرنی، جان تو بڑھ کے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کرنی ہے۔ حضرات محبت کے دعوے ہر کوئی کرتا ہے اور بڑے مختلف دلیلاں دیتیاں جانیاں نے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ جدو نبی کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ ہوڑ نہیں مننی نبی پاک دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ میرے محترم بھائیو اے چیز برباد کر دے گی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت ہے نا تو آپ دے طریقے کے نال محبت کی دی جائے۔ آپ سوندے کس طرح سن، بیٹھتے کس طرح سن، آپ مجلس کے اندر کس طرح بیٹھتے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنے کا کیا انداز ہوا کرتا سی، آپ لیٹن کا انداز کیا ہوتا، آپ صبح بیدار ہوندے کیا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے نال ہر طریقے کے نال محبت گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نبی پاک دے طریقے نال محبت گویا نبی پاک نال محبت ہے، اور نبی پاک نال جڑا محبت کردا ہے کان معی فی الجنہ، میرے نبی نے فرمایا جنت کے اندر میں محمد دے نال ہوئے گا اور جنت کے اندر میرے نال ہوئے گا۔
کیجئے محبت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اللہ اکبر. یار ساری محبت ہے اللہ اکبر سارا جگ اللہ اکبر ڈھونڈے نبی پاک جیسا ملیا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ دے حسن و جمال جیسا، نہ آپ دے کمال جیسا، نہ آپ دے سے کردار جیسا، نہ آپ جیسا کوئی اخلاق جیسا، نہ آپ دی بات جیسا کوئی ہے، نہ آپ دے اللہ اکبر طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات ہر ادا اللہ ہے. ذات بھی اللہ، بات بھی اللہ، آپ دا نام بھی اللہ، آپ دا طریقہ بھی اللہ، ہر ایک چیز اللہ. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے جڑا بندہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، زندگی دے ہر شب و روز نبی پاک دے طریقے دے مطابق گزارتا ہے. حدیث سنیا جائے ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک فرمانے نے جڑا میں محمد دے نال محبت کرتا ہے، میں محمد دے طریقے دے نال محبت کرتا ہے، مسواک میرے نبی دی سنت ہے کرتا ہے، وضو نبی پاک دی سنت ہے مطابق نبی پاک دی سنت دے مطابق کرتا ہے، نماز آپ دے طریقے دے مطابق پڑھتا ہے، صبر آپ دے طریقے دے مطابق کرتا ہے. اللہ دے نبی دا طریقہ جوتا پہنن دا طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ پر جوتا پہنے پہلے دایاں کو پہنے پھر بایاں کو پہنے. اللہ دے نبی نے فرمایا واش روم جان دا طریقہ دسیا، مسجد آن دا طریقہ دسیا، گھر جان دا طریقہ دسیا، گھروں باہر نکلن دا طریقہ دسیا. حضرات ہر ایک زندگی دا اللہ اکبر زندگی دے ہر موڑ تے امت دی رہنمائی کیتی جڑا نبی پاک دے طریقے دے مطابق چلدا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تے اللہ منادی کر دے نے، آسمان تے اللہ منادی کر دے نے میں فلاں بندے دے نال محبت کرنا ہوں، میں فلاں بندے نال محبت کرنا ہوں. فرشتوں تسی بھی گواہ ہو جاؤ اور اس بندے دے نال محبت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان دنیا دے اندر آسمان دے اندر دنیا دے اندر پھیل جاندے نے اور یہ بات کہندے نے فلاں بندے دے نال اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرتا ہے، آپ دے طریقے نال محبت کرتا ہے، اللہ دے نال محبت کرتا ہے. اگلی گل سنیا جائے بڑی پیار والی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے حتیٰ کہ اللہ پاک اس بندے دی محبت لوگاں دے دلوں دے اندر پا دینا ہے جیڑا میں محمد دے طریقے دے نال محبت کرنا ہے. زندگی نبی پاک دے طریقے دے مطابق گزاریے. اے نہیں جیڑی بھی بدعت ملدی ہے انہوں ثواب سمجھ کے لوگ کیتے جاندے نے. اے بدعت نو زنا تو بدتر کیوں کیا گیا ہے؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے گناہ سمجھنا ہے، ایک بندہ بدعت کر رہے ہے اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہے. اللہ کے نبی دی سنت کو چھوڑی جا رہے ہیں. فرمایا زنا نال بدتر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی دی سنت نال محبت کیجیے. آپ دی سنت دی جو مخالفت کرتا ہے اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کر دیتا ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہتے ہیں اللہ اکبر. بڑی حدیثاں میں اس بات تے یاد آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں محمد دی مثال اس شخص دی مثال ہے جڑا ایک بندہ گھر بناتا ہے ان اندر دسترخوان لگاتا ہے لوگوں نو پیغام رسائی نو بھیجدا ہے ایلچی نو بھیجدا ہے پیغام رسائی نو بھیجدا ہے جو فلاں بندے نے کہو وہ آئے میرے گھر دے اندر آئے کھانا کھائے میری دعوت نو قبول کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے وہ جڑا دائی دی دعوت نو قبول کر لیندا ہے گھر دے مالک نو بھی راضی کر لیندا ہے تے گھر دے اندروں آ کے کھانا بھی کھا لیندا ہے. فرمایا جڑا بندہ اس دائی دی دعوت نو قبول نہیں کردا نہ وہ گھر دے مالک نو راضی کردا ہے نہ وہ گھر دے اندروں آ کے کھانا کھاندا ہے. آپ نے فرمایا وہ دائی میں محمد ہاں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا وہ دائی میں ہاں جڑا میری دعوت نو قبول کرے گا
او گھر دا مالک ہے اللہ، او گھر ہے اللہ اکبر دار السلام۔ اور جڑا دائی دی دعوت نو قبول کرے گا گھر دے مالک نو راضی کر لے گا تے اسلام میں داخل ہو جائے گا، تے او جڑا دسترخوان لگا نا کھانے والا وہ ہے جنت۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ جڑا میں محمد دی دائی دی دعوت نو قبول کرے گا گھر دے مالک نو بھی راضی کرے گا، دار السلام دے اندر بھی داخل ہوئے گا، اور جنت معدوبہ دسترخوان جنت تو پھل بھی کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد دی سنت نال محبت کردا ہے زندگی بیت جاندی ہے لوگاں دی۔ اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی سنت نال محبت کریا کرو۔ اسی دونوں قدم قدم دے کہنے شلوار ٹخنے تو اوپر رکھیا کرو، یار میرے نبی دی سنت جے، داڑھی نو بتا لو میرے نبی دی سنت جے، اپنی کانٹ چھانٹ اپنے اللہ اکبر زندگی دے صبح روز اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق گزارو، اللہ دی قسم ہے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسی قدم قدم تے کیوں کہنے انشاءاللہ انہاں نیکیاں دا اے سنت نال پیار دا مول پے گا جدوں اکھاں بند ہو جان گیاں، ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ مالک نے باہر نیکیاں دا سینہ ذرا پردے دے اندر رکھے، مالک نے اللہ اکبر سنت نال پیار کر، اللہ دی قسم ہے دنیا بھی جنت بن جائے گی، دنیا جنت بن جائے گی۔ ادھر دی ادھر ہو جائے دنیا تو نبی پاک دی سنت نال پیار کر، اللہ اکبر۔ ایک سنت نال بندہ پیار کرے نا، اب مسواک اللہ دے نبی دی سنت ہے، مسواک اللہ دے نبی دی سنت ہے، این نال پیار کردا ہے نا، صبح و شام مسواک کردا ہے۔ سونے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضۃ الرب، فرمایا مسواک کرنا منہ پاک ہو جاتا ہے، رب رحمان راضی ہو جاتا ہے۔ یار کنی پیاری سنت ہے، کی کام کیتا ہے؟ درخت مسواک لئیے تے کر لئیے بس، اللہ اللہ راضی ہو جانا ہے۔ سنت دا ثمر دانو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصاد وچ کھڑے نے سترہ بنون والے، پر مدنی براق والا، پر مدنی براق والا اگے کھڑا ملے گا، سنت کا ثمر کرو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، محشر میں رب نفسی قل انبیاء بلے صلی، ماں باپ سجن بیلی تینو بلوے صلی، پر سونا شافی معاشر، پر سونا شافی معاشر سجدے پہ آ ملے گا، سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے اجڑا سنت دی مخالفت کرتا ہے نا، اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔
جڑا اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت کردا ہے اسی کہنے ہیں نا اللہ اکبر رفع دین نبی پاک دی سنت ہے، اے اہل حدیثاں دا در امتیاز ہے، اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضل نال الحمدللہ اہل حدیث دی پہچان ہے۔ اسی نا سوابی دے علاقے دے اندر گئے، سوابی خیبر پختونخوا دے علاقے دے اندر اج جو سلاب وغیرہ ہے اللہ پاک رحم فرمائے، پورا ملک سلاب دی عزت دے اندر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے۔ ایک جگہ تے اسی موٹر وے تے نا انٹرچینج تے رکے تے نماز پڑھی، اللہ اکبر، آج سنت دا پیار ویکھ اللہ دی قسم ہے، کوئی سانو جانن والے بھی کوئی نہیں۔ اچھا میں جماعت کرائی، حافظ صاحب بھی نال سن، حافظ عبدالشکور صاحب، حافظ عبدالرحمان صاحب، ابو مقدام اللہ تعالی مجاہد صاحب اور بھی بھائی نال سن، میں جماعت کرائی، اسی نمازاں دو کٹھیاں کرنیاں سن، مسافر سن، اسی مغرب دی پڑھی، ایک بندہ آ کے کہندا ہے لگدا ہے اہل حدیث، لگدا ہے اور یار ساڈی پہچان دے اہل حدیث نبی دی حدیث تو ساڈی پہچان ہے، اسی چھوٹا موٹا مرشد نہیں بنائے، ساڈا تے اللہ دی قسم ہے دل رچدا ہی نہیں، جچدا ہی نہیں، اور سانو جچا کیویں؟ اللہ اکبر، اور ایک آمد کر لے پہ ہن ارادی سن سن کے پانی پیے گن کے تے مرشد پڑھیے چن چن کے، اسا چن کے مرشد پڑھیا جندا اچا سب تو ستارہ دے، ایک جگ وچ مرشد کامل جندا نام محمد پیارا جے، اور لوکی مرشد پڑھ دے چھوٹے، ساڈا چھوٹے حالات جو نہیں، ساڈا جوڑ نبی پاک نالے، سانو اور کسے دی لوڑ نہیں، جڑا لڑ اس دے لگ جاندا انہوں ملنا عجب نظارہ جے، ایک جھگ وچ مرشد کامل جندا نام محمد پیارا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ دیکھ کے کہنے لگا کہ اہل حدیث ہو، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر رفع دین کر رہے ہو، میں دیکھ رہا سا آج اپنے ویلی مل گئے، انہاں دے نال مل کے مغرب بھی پڑھ لینا تے عشاء بھی پڑھ لینا، اللہ اکبر، اور سنت کا پیار دیکھ اللہ کی قسم ہے، اور بڑی محبت عزت ملے گی، مقام ملے گا۔ میں رفع دین کرنا میرا کسی بڑے دی بات کی وجہ کر کے میں نہیں کرتا، اللہ اکبر، میں حضرت مولانا عبد القادر روپڑی کی وجہ کر کے نہیں کرتا، نذیر حسین دہلوی کی وجہ کر کے نہیں کرتا، علامہ احسان الہی دہی کی وجہ کر کے نہیں کرتا، یار رفع دین مدینہ والی سرکار محمد رسول اللہ نے کی تھا، میں تب کرنا ہوں۔ میری بات جناب اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک کو اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن یار میری بات پہ غور کر، میں کسی بڑے دی وجہ کر کے نہیں یہ سنت عمل کرتا، میں سنت عمل اس وجہ کرنا کہ فاطمہ دے بابا حسن حسین دے نانا نے رفع دین کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کئی بندے اکثر بھی کر دے رہے، اللہ اکبر، اور ہی حجت اور جگت کریں گے، یار تو کرتا ہے قیامت والے دن نبی پاک کو پوچھ نہیں، یہ رفع دین کر لے سن اللہ دے رسول ہے نا وہ پوچھو، میں کہوں گا اللہ دے رسول انہاں کو پوچھو، انہاں تہاڈی عظیم سنت چھوڑ دیتی سی، کہڑے منہ نال ہوے کوثر تے جا کے پانی پیو گے؟ رفع دین پیارے نبی دی سنت ہے، اور مننا نبی پاک کو، اللہ دے نبی دی انگلی آسمان والے اٹھے جد دو ٹوٹے ہو جائے وہی ہاتھ رفع دین والے نماز کے اندر اٹھتے پھونکوے نہیں، نبی پاک نہیں سر کرتے، الزام لگاؤں نبی پاک تے، اللہ اکبر، نبی پاک دے صحابہ تے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے نے، اونا دے نواسے حضرت زبیر کہنے نے، عبداللہ بن زبیر کہنے نے، کسی نے پوچھا عبداللہ بن زبیر رفع دین کیوں کرنے؟ کہنے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کو دیکھے اور رفع دین کرنے سن، ابو بکر صدیق کو پوچھا تسی رفع دین کیوں کرتے
سو فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا، میں نبی پاک کو دیکھا رفع دین نبی پاک کرتے سر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو بیان کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اے رفع دین والی نماز عبداللہ بن زبیر نے لی ہے، ابو بکر صدیق کو صدیق نے لی ہے، نبی کریم کو اور نبی کریم لی ہے جبریل کو، جبریل لے کے آئے رب جلیل کو۔ ساڈی نماز بھی نبی پاک جیسی، ساڈی نماز بھی نبی پاک جیسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک ساڑھا سنت نال پیار اگر اسی سینے تے ہاتھ بن لیا تے مدینے والی سرکار نے بنے نے الحمدللہ۔ چھاتی مار کے دیکھ لینا تاڑے گھر دے اندر عقیدہ ساڈا موجود ہے اللہ دے فضل نال۔ ماواں بہنا تیریاں بھی ماواں بہنا نے، ساڑیاں بھی اسلام دے کلمے دے نام تے ماواں بہنا نے، سینے تے ہاتھ بن دیاں۔ وہ کہتے نے عورتاں سینے تے ہاتھ بن دیاں، میں کہ عورتاں دی دلیل تو وکھا دے، مرداں دی میں وکھا دیاں گا۔ کیوں جی؟ عورت تے مرد دی نماز نبی پاک نے کوئی فرق نہیں دسیا۔ سینے تے ہاتھ بننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم سنت ہے۔ سینہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب نقل کیتا ہے اور حدیث لائے نے باب وضع یدہ الیمنی علی الیسری الی ذراعی، ایتھے ذراع پہ ہاتھ رکھ مولوی کبا ہو جائے گا، ناف تے ہاتھ نہیں جائے گا۔ سینے تے ہاتھ بننا کندی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کندی سنت ہے؟ اور کندی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اگے چلی اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سنی اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں فرمانی اے بے ایمانی ہے، اے منافقت دی نشانی ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک دی مخالفت کرتا ہے، ایویں بے توکی مخالفت، ایویں حسد بغض کینا، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او یار قیامت والے دن تیرے میرے فیصلے ہو جان گے، اوتھے نہیں آتھے اللہ دے فضل نال میں رفع دین دیا بیشیو دیسا اللہ دے فضلات دکھا سکنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے عامل بالجہر، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اکبر وَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامَ فَأَمِّنُوا مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں اللہ دے فضل میں پچھلے جمعے دے اندر نبی پاک دے حسن و جمال صفات آپ دے عذاب مبارکہ دا تذکرہ کیتے، ایک ایک بات قرآن و حدیث دے اندر بات ثابت کیتی ہے۔ اگر میں نبی پاک دا طریقہ بیان کرنا اللہ دے فضل میں ایک ایک بات ایک ایک ادا اور 600 تو زیادہ حدیثاں نے نبی پاک دیا رفع دین کرن دیا، 600 تو زیادہ رفع دین کرن دیا حدیثاں نے۔ اللہ دو بدیاں نے عالم دین سن، انہوں نے مسجد صدر نے نا اللہ اکبر ایسے پورے کے قریب ایک علاقہ سی ہوتے مولانا عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے سن۔ تقریر کر دیا نا مولانا عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اور رفع دین دیا 400 حدیثاں نے۔ وہ مسجد دا صدر دو بدیاں مسجد دا صدر سی بیٹھا سی، وہ گیا انہیں جا کے اپنے مولوی اللہ وسایا انہیں مولوی دا نام سی، وہ گیا اپنے مولوی کے کول جا کے کہتا ہے اللہ مولوی صاحب دا راز کوڑا کھڑکایا، انہیں کیا جی کیویں آیا، انہیں کیا روپڑی آتا ہے 400 حدیثاں رفع دین کرن دیاں۔ کہتے ہیں صدر صاحب جا کے چپ کر کے سو جاؤ، صبح فجر پڑھا گے تو مسئلہ دس دیا۔ اچھا فجر پڑھی اور مولوی صاحب جلدی جلدی اللہ اکبر کر رہے ہیں، شاید کہ بابا میرے تو ٹر جائے، لیکن ایو جا بدل جڑے روپڑی نے سنیا بدل کدی ٹریا نہیں۔ بابا ہن مولوی صاحب دے نیڑے نیڑے بندے اٹھ کے چلے گئے، اللہ اکبر بابا کہتے ہیں اور روپڑی راتی تقریر کی تھی، انہوں نے کیا 400 حدیثاں رفع دین کرن دیا نے۔ مولوی اللہ وسایا کہتے ہیں
ایویں روپڑی کہندا ہے ایویں دو طرح ہوندیاں نے ایویں دو طرح ہوندیاں اور کہ مولوی صاحب عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں دی ضرورت ہے کہنے لگا ایک انہیں کہا مولوی صاحب آج تو بعد رفع دین پکی آج تو بعد رفع دین پکی کہنا مڑ تو کر لوی اگا نہ کسے نوں دسی تو کر لئی اگے نہ دسی او یار سنت ہے اے ساڈا پہچان ہے اللہ دی قسم ہے کہ پی کے دے اندر گیا ادھر گیا جنوبی پنجاب گیا جتھے بھی گیا اسی رفع دین دا نماز پڑھی ہے اللہ اکبر جماعت جمع کرنا میرے نبی پاک دی سنت ہے یار اس دے نال بھی مخالفت کرنا ہے آئے افسوس ایک مرا میرے رشتہ دار میرے کو آیا میں کہا اینا سفر کر کے آیا تے نماز قصر پڑھ کہندا جی میرے مولوی نے مینوں دسیا ہے اللہ دی قسم ہے مولویاں دا دین اوکھا سونے نبی دا دین سوکھا اللہ دی قسم ہے پہلے کیا ہے سنت تے چلو گے زندگی باہر بڑھ جائے گی نہیں نہ کرو گے تے کھچر ہی ساری عمر ہوندے رہو گے کھچر ہی ہوندے رہو گے مینوں کہندا جی میں اپنے موبائل دینا اتھوں ایپ لائیے ایتھے آن تک 84 کلومیٹر بننا ہے میرے مولوی نے 94 کلومیٹر دسیا ہے اجے تک 10 کلومیٹر رہندا ہے میں قصر نماز نہیں پڑھنی میں کہا ہائے میرے اللہ جدو تو سنت کا پیار کھو لوے نا اللہ تو انجی ذلیل کرنا ہے میرے نبی پاک دو پڑھ سکتے اللہ اکبر 19 کلومیٹر تے میرے نبی پاک نے نماز قصر پڑھی ہے نماز اللہ اور اس کے رسول دیاں دتیاں اور رشتہ تے عمل کرنا پوری نماز پڑھنے نال کیا ہے زیادہ ثواب ہے اور سفر کے اندر بندہ ہے نماز پوری پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اللہ دے نبی دی دتی ہوئی رخصت تے عمل کرنا زیادہ ثواب ہے کی ہے سنت کی وجہ کر کے زیادہ ثواب ہے میں ایک مثال دینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلولا کریا کرو اللہ دے نبی دا حکم ہے قلولا کریا کرو ایک قلولا تہجد دے اندر معامل ثابت ہوندا ہے میں دعا کر دینا آمین محمد اللہ کہنا یا اللہ سنو سب نالوں تہجد دے اندر کم از کم 2 رکعت پڑھنے دی توفیق دے دے یا محمد اللہ نہیں تسی آمین کہی یا اللہ انا بڑی پیاری دعا مجھے یاد آ گئی جے اللہ اکبر جڑا دلوں کہہ لینا اللہ دے گھرے بیٹھے انشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے تہاڈی آمین رد نہیں کیا کرنا یا اللہ سانو توفیق دے دے 2 رکعت تہجد دیاں بیت اللہ پڑھن دی توفیق دے آمین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عثمان اور حضرت اما جی ایسا نماز پوری پڑھیا کر دے سکتے سفر دے اندر لیکن اللہ نے نبی کی رخصت دیتی ہے کہ عمل کرنا زیادہ ثواب ہے ایک بندہ دوپہر دے ٹائم میں قلولا کرنا ہے سنت ہے قلولا کر رہا ہے ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے 2 4 نفل پڑھ رہا ہے کیڑا زیادہ افضل ہے یار تمہیں پتہ ہے یار تمہیں لگتا دسیا میں کی ہے ہاں کیوں ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے یار وہ عظیم نہیں کیوں بھائی نوید نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے نا تے سونا نہیں ہوتا افضل ماشاءاللہ اب اللہ ایک بڑی میرے نال دا آ گیا ہاں ایک تھوڑی چھڑ دے جزاک اللہ آ جا ایتھے علی میرے کو آ جا میں تینوں ٹیک لاواں نہ تیری مٹھیاں کرنا آ جا ہے گل کرن والی ایڈا سوہنا جوان ہے اللہ تیری جوانی برکت دے ٹیک لاکھ ستا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونا کیوں بھائی انس ایک بندہ میرا ہم نام ہے بڑا پیارا میرا بھائی ہے ایک بندہ دوپہر دے ٹائم سو جاتا ہے ایک بندہ دوپہر دے ٹائم بھائی فروغ اٹھتا ہے یہ ہمارا نفل پڑھ رہی ہے اللہ راضی کر رہی ہے نفلوں کا کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے پڑھ سکتا ہوں ہوں نفل پڑھنے والا افضل ہے کہ سونے والا افضل ہے یار تسی چپ کر جاؤ یار ووٹ مینوں بھی بنا لین دو اپنے حق وچ اور سونے والا کیوں افضل ہے کیونکہ نبی پاک دی سنت تے عمل کر رہا ہے نماز بندہ سفر کے اندر پوری پڑھے ثواب ہے لیکن قصر پڑھتا ہے 4 کی بجائے 2 پڑھتا ہے میرے نبی نے فرمایا زیادہ ثواب ہے میرے نبی نے فرمایا زیادہ کیونکہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں نبی پاک دے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر علی مسئلہ سن لو بڑا پیار والا ذرا گل سمجھ آ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لے اسی سفر پورا کر دے سا
19 کلومیٹر تک تسی نماز قصر کر سکتے ہو. تقریباً ساڈے فروغ تو لے کے قدرتی موڑ تک اینی نماز اتنے جا قصر پڑھ سکتے ہو. بعض علماء یہ کہتے ہیں دین آسانی کا نام ہے, لا اکراہ فی الدین, دین آسانی کا نام ہے, مشکل کا نام نہیں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین علماء کہتے ہیں جدو تسی اپنی بستی چوں نکل گئے, سفر تے نکل گیا, نماز دا ٹائم ہو گیا, تسی نماز قصر کرو. انہاں دا بھی اچھا عمل ہے جڑا مباحث تے عمل کرنا چاہے, الحمدللہ. لیکن 19 کلومیٹر تک نماز کیا کرنی ہے, قصر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسی سفر پورا کریا کرتے سا, واپس آندے سا, مدینے دی بستی نظر آتی, نماز دا ٹائم ہو جاتا, مدینے دی بستی نظر آتی, نماز دا ٹائم ہو جاتا. ہن قصر پڑھنی چاہیے کہ پوری پڑھنی چاہیے؟ کیوں؟ اجے وہ سفر ہے, اجے وہ کی ہے. مثال کے طور پہ تسی سفر سے پورے واپس آ رہے ہو, تہاڈا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, ولگر روڈ تے ہو گیا, اپنے علاقے چ داخل ہونے تو پہلے تسی نماز قصر کر سکتے ہو. الحمدللہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. اللہ اکبر. اور میں کیا اللہ دے بندے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرسخ اج دی جدید تحقیق تے 19 کلومیٹر بندا ہے. میں کیا سنت نو چھڈیا ہی 84 کلومیٹر تک بھی کہنا ہے اجے میرا سفر نہیں پورا ہویا, اجے میں قصر نہیں کرنی. میں کیا واہ میرے اللہ, جدو تو سنت دا پیار چھل لے نا اینجی تو ذلیل کرنا ہے, اینجی ذلیل کرنا ہے. پھر ایک جگہ تے جنازے تے اکٹھے ہوئے, اللہ اکبر, کنی دنیا سی, اللہ اکبر. انہاں دے مولوی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 باری اللہ, اجے بندے ادھے وضو کر رہے نے, مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا کے او ماریا. میں کیا دیکھ جب سنت عمل نہیں کرو گے اللہ کی قسم ہے تہاڈے مردیاں نال بھی وفا نہیں کرن گے. او یار بندہ مرو مرو تے کم کم وفا کر لے, اودے نال تے توبہ کر لے, اودے نال بھی وفا نہیں کرنا, ایڈا ظالم ہے. پھر اوتھے قبر تے کھڑے ہو کے کہن گے, پھر قبر دے دانا دین گے, قبر تے بڑا کچھ کرن گے, خرافات کرن گے. کوئی سنت نہیں, کوئی نبی پاک دا طریقہ نہیں. قبر تے جاؤ, کھڑے ہو کے دعا کرو بس. نہ قبر تے پھل پانے جائز نے, نہ قبر تے بتی جلانا جائز ہے, نہ قبر تے چونا گد کرنا, نہ پختہ کرنا. اللہ کے نبی نے منع اور حرام قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. پٹو دے دور دے اندر شاہ فیصل سعودی عرب دا جدو اللہ اکبر پاکستان آیا, کہنا جی لال شباز کلندر دے دربار تے جانا ہے, وہ جا کے سلام کرنا ہے, چادر چرانی ہے. انہیں کہا اگر چادر چرانی جائز ہوتی میرے پر قبر محمد رسول اللہ دی سی, میں سونا دی بنا دینی سی. لیکن قبر نو بنانا یا قبر تے دربار تے دراغات تے جانا جائز نہیں. اللہ اکبر. آؤ سنت کا پیار لو, اللہ دی قسم عقیدہ توحید ملے گا. سنت کا پیار کرو گے اللہ اکبر, غیرت و حیا باقی رہ جائے گا. سنت کو چھوڑ دو گے, حیا غیرت شرم و حیا اللہ دی قسم ذلیل و خوار ہو جائے گی. تسی دیکھتے نہیں اے دربار میں کی ہوگا, اس کا نظام میں دیا جو اور کی ہو گیا ہے, شرم و حیا دا جنازہ نہیں نکلتا تو اور کیا ہوتا ہے. آئیے سنت کا سبق لئیے, سنت کا صبر, سنت کا پیار اپنے دل کے اندر بٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد 3 جگہ تو سوا ثواب دی نیت دے نال جان دی اجازت دیتا نہیں. ایک جگہ نے, ایک کے بیت اللہ, ایک کے مسجد نبی, ایک کے مسجد اقصی. مسجد اقصی ان 3 جگہ دے طرف ثواب دی نیت نال صبر کر سکتا ہے. اگر اس کو علاوہ ثواب دی نیت نال کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. درگاہ نہیں کوئی بچا سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کچھ نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتے نے, غلط آخر نے, کوئی لیکھ وچ لیکھ نہیں مار سکتا. مالک دی طرف مجھے معاملہ سیدھا ہے, اللہ دی قسم کو حق بار نہیں پا سکتا. مالک لو اگر تیرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو کوئی سیدھی کر سکتا
نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں پورا ملک اللہ پر شراب کی زد کے اندر ہے. اللہ بچانا چاہے, اللہ قادر ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ مقتدر ہے. اللہ پر اللہ ہی بچاتا ہے, اللہ ہی مارتا ہے. اللہ پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جے کر سکتا. اللہ پر میں تے محبت والا پیغام اس وجہ کر کے دیا کرنا, آج سنت کا پیار دے اندر بٹا لے, زندگی بہار بن جائے گی, زندگی دے اندر رون کے باہر آ جائے گی. اللہ پر نبی کی سنت نال پیار کر لو, نبی کے طریقے نال پیار کر لو. اللہ پر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن اعلان کر دے. اللہ پاک فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. کئیاں بدیاں کئیے اے تسنید مراد نبی ثابت کیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی فلاں فلاں فلاں, مطلب اپنی غلط فہمیاں کرنے واسطے اپنی اللہ پر پیٹ پرستی کی خاطر قرآن و حدیث کا غلط استدلال کرتے ہیں. اور میرے بھائی اگر کوئی عبادت بھی کرے گا نبی دے طریقے تو ہٹ کے کرے گا وہ بھی قابل قبول نہیں. دلیل ہے حدیث آتی ہے اللہ پر صحیح البخاری کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. فقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتذر النساء فلما أتزوجوا أبدا. فجاء رسول الله. تین بندے میرے نبی پاک دی امہات المومنین دے کولو کسے بیوی دے کول آئے, آ کے نبی پاک دی عبادت دے بارے پوچھا. کیا اللہ دے نبی عبادت بھی کردے نے, سوندے بھی نے, روزہ رکھدے بھی نے, چھڑدے بھی نے, نبی پاک نے شادیاں بھی کیتیاں نے. وہ سارے کہنے لگے نبی پاک دے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے ہیں. یا اللہ میرا ایک بڑا پیارا بھائی آیا ہے, آخر دن کا نام لینا ہے, یا اللہ ان دے اپنی اللہ پتا کر دے, پانچ وقت کا نمازی بنا دے. میرے کو ویکھ کے دسی جاندا ہے اللہ اللہ دے رحمتا کر دے. ہن تسی جا رہے ہیں نام نہ ویکھیا کرو کو بندے دی, اس کو میری کو پرائیویسی بھی ہوندی ہے یار, نہ ہی کریا کرو یارو, محبت کر دے رہے اللہ. میں دعوت دی تھی وہ نہ کیا آج جمعہ تواڈے پیچھے ہو جائے اور میرے پیچھے پڑھن ہے. الحمدللہ اللہ پاک یا اللہ جویں تھے میرے نال مکے تے مدینے بھی میرے کٹیا کری, یا اللہ جنت وچ بھی کٹیا کری. وہ مولوی صاحب نے دعا کرائی نا, انہوں نے کہا دعا کرو جویں تے کٹیا انہیں جنت وچ بھی کٹیا آئی. وہ بابا سیاڑا سی, انہوں نے کہا مولوی صاحب گل سنو تسی تقریر کر کے جے تسی 14 نہیں برات تے میرے نال کٹے پھر جنت وچ بھی آپ کٹے ہو. جے تسی ٹر گئے بکرے والی سائڈ تے تو مڑ تینوں موقع اوکھا جا لگدا ہے. اور دیکھو مولویوں کی اگر کوئی مہمان نوازی کرے یہ بھی برداشت نہیں یار. وہ ایک جگہ اسی میں نے وجہ سے تقریر کر گیا تو وہ سارے انہوں نے چاول دیتے, میں کہا جی کھاؤ, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہیں منہ کھو رہا ہے ایتھے آؤ سارے نال تسی کھاؤ. اور میں کہا یار وہ بھائیوں نے کوئی اہتمام کیتا ہے, اسی بہ گئے وہ سانو کھان. میں کہا نہیں ہم بھائی اج انہوں نے اج پھڑ لے تے انہوں نے موقع تو پھڑ لے نہ, یا تے انہوں نے میرے نال لے چل ساڈے تے یا پھر سانو چپ کر کے اتنے کھال دے. یہ نہ سانو جی نہیں دوتا نہیں ہو رہا. اللہ مار کتنے یاد آئے بابا جی محمد سے پوری رحمت اللہ اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے. وہ عالم سن با امن سن تے ایک بڑی گل ہے وہ دنا بڑے سن, وہ بڑے دنا سن. ایک کانفرنس دے اندر آئے تے سٹیج تے آئے,
تے تقریر کرنے لگے. انہوں نے کہا بابا جی اجے تہاڈا ٹائم نہیں, تسی جھٹ آرام کر لو, کھانا شانا کھا لو. تھلے لوہن لگے کول بابا جی. اکثر بابے انج دی لانے جان دے. انہیں کہا ویکھ مولوی چلے لال ککڑ کھان. بابا جی بڑے تناہ دی ہن. بابے نے نال دے بندے نے اشارہ کیتا انہوں بھی نال لے گیا. بابے نال لے کے بابے نے خوب ککڑ کھوایا, چنگا کھوایا. شام کا ٹائم جب ادھی رات کا ویلا ہویا, انہوں نے کہا جی ہوں آتے نے تہاڈے سامنے. اللہ اکبر. بابا جی محمد صاحب کارو کی آرے, بابا جی محمد صاحب شیخ القرآن مولانا محمد صاحب شیخپوری رحمت اللہ. مولانا محمد صاحب شیخپوری آندے نے میں نہیں کرنی, آج جنہیں لال کوکڑ کھاتا ہے پہلے یہ نہیں کرنی. انہوں کمبی لاوے تے انہوں کو گل آوے. انہیں کہا بابا جی تقریر نہیں ہوتی. بابا جی آندے نے پھر لال کوکڑ کھانے ایڈے سوکھے نہیں, یہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑنیاں نے, اور زندگی کا حصہ قربان کرنا پڑتا ہے اللہ کے دین واسطے. بہرحال اللہ قبول فرمائے. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب تسی محبت کر دیو علماء نال, اللہ تہاڈیاں محبت قدم قدم تے قبول فرمائے. اے اللہ دے فضل تانوں اپنے علماء تے حفاظ تے قاریاں تے عالماں تے فخر ہونا چاہیے. پورا پاکستان تہاڈا ڈوبا پیا ہے, تہاڈی نہ کوئی حکومت نہ کوئی ادارے کوئی کام نہیں کر رہے. اللہ دے فضل نال میدان عمل کے اندر اگر کھڑے نے تے علماء کھڑے نے. الحمدللہ سارے مرکزی مسلم لیگ دے بھائی جماعت الدعوہ والے مرکزی جمعیت اہل حدیث تہاڈا ادنا جا بھرا الحمدللہ قدم قدم تے اللہ دے فضل نال لوکاں نوں ریسکیو بھی کر رہا. الحمدللہ اج ساڈا کافلا جا رہا ہے اے اللہ اکبر جلال پور پیر والا دے اندر. اور دعا کریا کرو اللہ نے تانوں علماء دتے نے جڑے شرم اور چوریاں نہیں کھان والے, چوریاں کھان والے نہیں. یہ بڑی بات یاد رکھنا. حافظ عمر صدیق صاحب نے کیا سیریگل چوک کے اندر اگر اسی مر بھی جائیے ساڈی لاش کو ٹکر کھان والے اچھو نہ لبنا, ساڈی لاش کو لبنا خون دینے والے, اسی چوریاں کھان والے نہیں, اسی خون دینے والے ہیں. اللہ دے فضل ہر میدان عمل کے اندر کوئی ایسا کوئی بھی آفت آئی ہے ملک پاکستان کے اندر اور اے شرف حاصل ہے مجھے کوئی بندہ دکھا دے بریلوی دیوبندی شیعہ کتنے مذاہب میں پاکستان کے اندر الحمدللہ اگر صف اول پہ کھڑا ہے تو اہل الحدیث کھڑا ہے. الحمدللہ رات جلال پور پیر والا کے اندر ایک ریسکیو کشتی کر کے لے کے آئے سن محترم حافظ محمد سعید صاحب دے رفقا کارکنان ساڈے بھی اچھے دوست موجود سن. کشتی درخت اندر وج کے کشتی الٹ گئی, 80 دے قریب افراد سن. سارے ریسکیو کیتا, وہ بھائیوں کی ٹیم موجود سی آلریڈی جڑی تراکی جانتی سی, ریسکیو کیتا الحمدللہ سارے زندہ محفوظ جگہ تے پہنچایا, کھانا بھی دیتا. تے مریم نواز صاحبہ میری ویڈیو کے ذریعے شاید کوئی پیغام پہنچ جائے. مریم نواز صاحبہ ساری ملک دے ایک بڑا احساس بڑا اہم جڑا صوبہ ہے انہی اللہ اکبر سیو نے وزیر اعلیٰ صاحب انہوں اپنے ٹیون تے کیتا نہیں ریسکیو والے 112 والوں نے مجھے ان نوجوانوں پہ فخر ہے جنہوں نے رات جلال پور پیر والا میں کشتی کو ریسکیو کر کے ان کو محفوظ مقام پہ پہنچایا. مریم نواز صاحبہ اور مذہبی ادارے اور مذہبی لوگ نے جنہ سے مبتیاں لگا دے اللہ کے فضل نال الحمدللہ تہاڈی حکومت سیل ہے ہر کام دے اندر. اگر کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں مذہبی جماعتاں کر رہے ہیں الحمدللہ. بس دعا کریا کرو, ایک دعا بھی کر دے لیا اللہ پر اور رحم کر مالکا موڑ دے سلابانو اسی تیرے بندے آنگو موڑ لا عذابانو. رحم کر مالکا موڑ دے سلابانو اسی تیرے بندے آنگو موڑ لا عذابانو اسی تیرے بندے آنکھوں روک نہ عذابوں. چھوٹے چھوٹے بچیاں دا رونا دیکھ مال کا, چھوٹے چھوٹے بچیاں دا رونا دیکھ مال کا. کر دے کرم سونے جگ دیا خان کا, کر دے کرم سونے
جگ دیا خالقا تیرے باجو کون روکے تیرے باجو کون ڈکے رکھ دے سلابانو اسی تیرے بندے آنو روک لے عذابانو رحم کر مالکا رحم کر مالکا موڑ دے سلابانو اسی تیرے بندے آنو روک لے عذابانو اللہ کے پیارے پیغمبر دی سنت نہ پیار کیجئے حضرات اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن بندے آئے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی جی اللہ پر اما جانو کہنے لگے ایک کہتا میں ساری رات سونا دے نہیں ساری رات تہجد پڑھتا رہاں گا دوسرا کہتا میں روزہ کبھی نہیں چھٹا گا ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا تیسرا کہتا میں شادی نہیں کراں گا میں ایویں ساری زندگی عبادت کے اندر گزار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پیارے صحابی اے تو سب قسمہ چکیاں نے فرمایا جی اللہ کے رسول قسمہ چکیاں نے فرمایا اچھا قسمہ چکیاں نے اے اللہ دے بندیو میں محمد شادی بھی کیتی ہے میں محمد روزے رکھنا بھی ہاں چھڑنا بھی ہاں میں محمد رات کو سونا بھی ہاں تے تہجد بھی پڑھنا ہاں اللہ سب وادی نماز نصیب فرما دے دو رکھنا پڑھ لے صرف دو رکھنا اللہ پر میاں چنو دے اندر مولانا الشیخ فقط دے بہت بڑے محدث حضرت شیخ عبدالستار الحمان حفظہ اللہ تعالی ورعاہ انہاں دے کول بیٹھے سن انہاں دے پاؤں دبا رہے سن کیا استاد جی کو گل ہی دس دیو جن نال بندہ اللہ دنیا میں سوال دے آخرت بھی سوال دے تے کہنے لگے بہترین بندے دا سرمایہ اولاد بہترین سرمایہ بندے دا کی ہے اولاد واسطے دعا کریا کو اولاد سنر جائے بندے دی دنیا تے جنت ہے ویکھنا قبر دے وچ بھی پیا ہے اولاد نیکیاں کر رہی ہے پیچھے ثواب پہنچ رہے الحمدللہ یا اللہ ساری اولاداں نوں نیک بنا دے صالح بنا دے متقی بنا دے کہندے نے رات نہ دو رکعتاں بھی مل جانا تو دو رکعتاں بھی پڑھ کے اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو انشاءاللہ اللہ تہاڈی اولاد دی عزت عظمت اللہ انہاں دی چار چاند لگا دے گا میں کہ صاحب جی تسی بھی دس دیو تانوں کو فائدہ ہویا ہے بنیاد سنیے کہندے نے میری شادی ہوئی ہے مولانا یوسف راجوان والے انہاں دی بیٹی میرے گھر دے اندر میرا نکاح واسطے مولانا رفیق اسری صاحب وقت کے بہت بڑے محدث سن کہندے نے میرے استاد کی نال گئے انہوں نے میرا نکاح پڑھایا نکاح پڑھا کے مولانا یوسف راجوان نے انہوں نے کہا جی حق مہر جڑا ہے نا دو تین توے سونا جڑا ہے نا وہ لکھ دے جی لکھ دیتا تے مولانا یوسف راجوان والے کہنے لگے اے تے جڑا حق مہر ہے اے بچی نے نال لے جانا مینوں کوئی فائدہ مینوں کوئی فائدہ کہنے لگے جی ہن تسی کیوں فائدہ لینا ہے کہنے لگے مولانا عبدالستار الحماد صاحب میری بچی نے 18 پارے قرآن دی حفظ کر لے رہے تے میری طرف تہاڈا حق مہر ہے میری بچی نو باقی 12 پارے قرآن دی حفظ یاد کروانے جدو بنیاداں خیر تے رکھیاں جاننا بنیاداں اللہ دے دین دی بنیاد تے رکھیاں جان اے نکاح دیاں اسی کہنے ہم کو دنیا داری آئی کوئی روپیہ پیسہ آئی نہیں وہ لوگ دین ویکھدے سن آج اللہ نے انہوں نے کنے چار چاند لگانے اللہ دی قسم دل باپ ہو جائے گا سنیا جے کہنے لگے جی منظور ہے کہنے لگے میں اپنی اہلیہ محترمہ کو 12 پارے قرآن دے حفظ کروائے یاد کروائے ساری زندگی سعودی عرب رہ گئے سعودی عرب پڑھاندے رہے پھر بعد دے اندر مدارس دے اندر آئے آندے نے اللہ نے صلہ دیتا ہے میرے 7 پتر نے 3 تیاں نے 10 بچے نے 10 بچے قرآن دے حافظ نے مزہ نہ آ گیا یار مزہ نہ آ گیا ہائے کہنے لگے ایک تے میں دعا کردا رہا تے ایک جڑی وہ بنیاد ہے 2 مرتبہ رات کو تہجد پڑھ کے نا دعا کردا سا میری بیگم نو اللہ نے ایلی توفیق دیتی بیگم نو قرآن دی حافظہ بنایا اگے بیگم نے 7 پتراں نو تے 3 دیاں نو قرآن دے حافظ عالم بنایا اس وقت پروفیسر نے کوئی سرگودا یونیورسٹی دے اندر کوئی بہاولپور یونیورسٹی دے اندر کوئی فیصل آباد دے اندر کوئی میاں چنو دے اندر سارے پتر قرآن دے حافظ
نسل نے اج اللہ نے سلا دیتا ہے. مولانا قرآن سید بخاری پڑھاتے رہے. اور میرے محترم بھائیو اپنے بچوں واسطے تہجد کے اندر دعا کیا کرو, یہ رنگ لے آن دیجئے, اللہ ساری اولاداں نو نیک بنا دے. پیارے نبی فرماتے نے صحابیو میں نماز رات تہجد بھی پڑھنا وا, رات سونا بھی وا. اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ اکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اقوم وقیلا. ہے جڑی تہجد ہے نا یہ بندے دی قوت گویائی نو بھی بڑھا دیتی ہے, بندے دے سارے معاملات خود بخود کی ہوتے جانے نے, درست ہوتے جانے نے. میرے نبی نے فرمایا اور صحابیوں میں شادی بھی کی تھی ہے, فرضی روزہ کے علاوہ نفلی روزے رکھنا میاں دے چھڑنا میاں, رات تہجد کی نماز پڑھنا میاں. اور آپ نے فرمایا جن نے میں محمد دی سنت تو منہ موڑیا فلیس منا, اس بندے دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں. وہی بات آئی جڑا سنت تو ہٹ کے اگر کوئی عبادت بھی کرے گا تو عبادت بھی قبول عبادت بھی قبول نہیں. آئیے نبی پاک کی سنت کو اپنائیے, سنت کی خلاف ورزی چھوڑ دیجئے, اللہ دنیا تے رسوا کر دیندا ہے. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بندہ کھانا کھا رہا سی بائیں ہاتھ دے نال, میں کیا اللہ اکبر قل بیمینک, اللہ دے نبی دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری دے اندر انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھانا, آپ فرماتے یا غلام سم اللہ وقل مما یلیک وقل بیدیک. آپ فرماتے او پیارے انس دائیں ہاتھ دے نال کھا, بسم اللہ پڑھ کے کھا, اپنے منہ کھا, اللہ اکبر. اللہ دے نبی دا فرمان ہے اور دائیں ہاتھ دے نال کھا. تکبرانہ انداز دے اندر کہندا ہے میں دائیں ہاتھ نال کھان دی طاقت ہی نہیں رکھدا. میرے نبی نے فرمایا جا, پھر ساری زندگی طاقت ملے گی نہیں. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہیں سنت کی مخالفت کی تھی, ساری زندگی دا ہاتھ صحیح رہا ہے, ہاتھ صحیح رہا ہے, لیکن دائیں ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جا ہی نہیں سکیا. سنت کی خلاف ورزی بندے کو دنیا تے رسوا کر دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رات کو سون لگیا اے دعا پڑھ دے اللهم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا منجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. صحابی کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا ونبیک الذی ارسلت, تے میں یہ لفظ تے پڑھ دیتے ورسولک الذی ارسلت وضرب علی صدری. میرے نبی نے میرے سینے تے کھچ کے تھپڑ ماریا. آپ نے فرمایا میں تینوں والا بھی کرنا نہیں دس رہا, تو ہمارا رسول کرنا نہیں پڑھ رہا. شریعت کے اندر ایک لفظ دیوا ہیر پھیر جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر تراب کا نسخہ لیا پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی, میرے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت عمر کو پتہ چلیا نسخہ رکھ کے سیر تے کہنے لگے اللہ کے رسول رضی باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. میں اپنے نبی کے راضی, اللہ نے میرا نبی عطا کیتا. میں اپنے نبی کے راضی, اللہ نے میرے اسلام جیسا دین عطا کیتا. میں دین کے راضی, اللہ میں اپنے رب کے راضی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تو جملے یہ پیارے کہہ دیتے ہیں جن دن میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. عمر کل یاد رکھ لے اگر میرے ہنڈیاں نبی موسیٰ بھی آ جان اپنی شریعت نہیں چلان گے, میں محمد دے تابع ہو کے آن گے. نبی کے ہنڈیاں اور کسے نبی دی نہیں تے دس تیرے امام دی کیویں چل سکتی ہے. میرے نبی خاتم النبیین نے اللہ نے نبوت ختم فرما دی ہے کتنا دے محمد. رب تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کراؤں گے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی, جگ تے نشانی کوئی آمنہ دلال دا. جگ روندا سارا تابعدار ویکھیا,
جاگے ہوتا سارا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا امی عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ فسوہا والا مکڑا یارا وچ ستا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ مڑوائے اللہ نبی دی سنت نال پیار کرنے دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے بھائی بھی اللہ نے